یہ جو پرہیزگاری ہے یوں تو اس کی بہت سی سمتیں ہیں، یعنی پوری زندگی کو پرہیزگاری اور تقویٰ سے مزین کر لینا وہ ضروری ہے، اور خاص طور پر جو علم دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات اور بھی ضروری ہے کہ وہ کاملاً سر تا پا تقویٰ کا پیکر ہو جائے۔ لیکن حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر ائمہ میں سے ہوئے ہیں، انہوں نے پھر پرہیزگار لوگوں کے یا علماء ربانیین کے اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں سے میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کے ساتھ جب وابستہ ہو جائیں تو قرون اولیٰ کے لوگ مخلص لوگ تھے، وہ اخلاص والے لوگ تھے، وہ اللہ کے دین کے ذریعے دنیا کی طرف نہیں دوڑتے تھے، وہ دنیا سے منہ موڑتے تھے۔ پھر انہی آداب میں سے حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب پھر کوئی چاہے کہ اللہ رب العزت اس کو علماء ربانیین میں شامل کر دے تو وہ علم دین کے ذریعے سے سرداری نہ مانگے، علم دین کے ذریعے سرداری نہ مانگے کہ وہ اس کے ذریعے باقی علماء پہ سردار ہونا چاہے، باقی طبقات پہ سردار ہونا چاہے، اپنے مسند کو، اپنی بات کو، اپنے کلام کو باقیوں پر مقدم کرنا چاہے اور یہ کوشش کرنا چاہے۔ وہ فرمایا کہ یہ بھی پرہیزگاری کے منافی عمل ہے، اس کوشش کی طرف بھی نہیں جانا۔ اور آج تو بدقسمتی سے یہ سوشل میڈیا زندگی میں داخل ہو گیا ہے، فارغ و تحصیل ہوتے نہیں ہیں ہم کہ سوشل میڈیا پہ چینل بنانا ہے، ہم نے بات کرنی ہے، ہمیں فالوئنگز چاہیے، ہمیں لائکس چاہیے۔ پھر جب اس دوڑ میں دوڑ پڑتے ہیں تو پھر عاجزی بھی جاتی ہے، انکساری بھی جاتی ہے، پھر نرمی بھی جاتی ہے، پھر الزام تراشی بھی ہے، پھر جملے بازی بھی ہے، پھر ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا بھی ہے، پھر ایک دوسرے کے اوپر سخت الزامات لگانا بھی ہے، ترش کلام کرنا بھی ہے، پھر جو چیز باطن میں نور پیدا کرنے کے لیے درکار ہے اس سے مختلف راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ کام نہیں کرنا اگر کوئی بھائی میرا یہ پیغام ساتھ لے جائے کہ جب تک اللہ رب العزت کا امر ایک وقت پر نہ ہو جائے تو اس کوشش کی طرف نہ جائے، اور اپنے باطن میں جھانک کر، اپنے سر کو جھکا کر اپنی ذاتی عبادت، ریاضت، تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، نیکی، عاجزی، انکساری پر فوکس کرتا رہے اور ساتھ علم پر محنت کرتا چلا جائے۔ اس کے ذریعے لیڈرشپ نہ مانگے، اس کے ذریعے لوگوں میں شہرت نہ مانگے، اس میں طاقت نہ مانگے، اس کے ذریعے عزت نہ چاہے، خدا خود عزت عطا کرے۔ ایک اور فرمان ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو وقت سے پہلے سرداری چاہتا ہے سرداری اس سے بھاگ جاتی ہے، اور جو سرداری کی طرف پشت کر کے چل پڑتا ہے پھر سرداری اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ یہ آداب ہیں جو صوفیاء کرام نے بتائے ہیں۔ پھر حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہے، جو عالم دین بن رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں یوں خیال رہا کرے کہ وہ جانے سب سے زیادہ، یہ بات کوئی اور نہ جانے کہ وہ کتنا جانتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ وہ یوں محنت کرے کہ سب جانے، لیکن دل کی کیفیت یہ رہے کہ کوئی نہ جانے کہ وہ کتنا جانتا ہے۔ یوں عاجزی اور انکساری کا پیکر رہے، علماء اس راہ پر چل پڑیں تو زندگی کتنی بدل جائے، اور ہر علاقے میں، گلی محلے میں، مساجد میں، مسندوں پر اہل تقوی، عاجزی انکساری کے پیکر، اہل محبت، اخلاص والے، نرم گفتار والے، محبت والے، عجز اور انکساری والے لوگ اہل مسند ہوں، اور ان کے پیغام اور کلام سے لوگ استفادہ کر رہے ہوں تو زمانہ کیوں نہ بدلے۔ آج مسجدیں بڑھ گئی ہیں پہلے سے یا کم ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے مسجدیں زیادہ تھی یا آج زیادہ ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے مدارس زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے علماء زیادہ تھے یا آج زیادہ ہیں؟ لیکن آج نوجوان نسل کیوں بھاگ رہی ہے دین سے؟ مجالس سے کیوں اٹھ کے دوڑ پڑتی ہے؟ دین سے بیزار کیوں ہو رہی ہے؟
جبکہ عددن علماء بڑھ گئے ہیں، عددن مدارس بڑھ گئے ہیں، عددن مساجد بڑھ گئی ہیں، مزارات ہیں، خانقاہیں ہیں، اہل طریقت کی جگہ پہلے سے بڑھ گئی ہیں، انسان کہہ سکتا ہے کہ وہ بے راہ روی ہے؟ ہر دور کے اندر حملے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ جو تقوی اور جو کردار، جو نرم خوئی، جو محبت، جو عاجزی اور انکساری، جو وقار علماء کے اندر ہونا چاہیے، شاید ہم وہ دامن چھوڑ گئے ہیں۔ عدد بڑھتا جا رہا ہے علماء کا، لیکن وہ علماء ربانیین معاشرے سے شاید کم ہوتے جا رہے ہیں۔